تو ایک خاص مہربانی جو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر کر دی ہمارے لیے کہ ہم فل زور کے ساتھ نا اس مہینے کے اندر میکسیمم ایڈوانٹیج اٹھا لیں. تو وہ جو مشہور حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آسان انٹرنس ہے. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کے لیے اب جہنم میں جانا مشکل ہوگا اس مہینے میں. اور سرکش شیاطین جو ہے ان کو جکڑ لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی تھی نا، اللہ تعالیٰ کے اختیار سے تو باہر نہیں تھی. دو مہینہ آیا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور سارے سرکش شیاطین جکڑ لیے گئے. تو اسی وجہ سے یہی تو وجہ ہے کہ مجھے اس وقت وسوسہ دینے والے جو شیاطین ہوں گے وہ نہیں ہیں، تو لہٰذا میرے لیے اس وقت اب دیکھیں مسجد میں رجحان دیکھیں لوگوں کا. آخری ابھی رمضان نہیں آیا، عصر کی مسجد میں دیکھیں نماز کے لیے مشکل سے 1.5 صف ہوگی، فجر میں دیکھیں کیا اٹینڈنس ہوگی، عشاء میں دیکھیں کیا اٹینڈنس ہوگی. وہ 4 فرض نہیں پڑھنے آ رہے ہوتے لوگ، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو فجر کی اٹینڈنس دیکھیں آپ، عصر کی اٹینڈنس دیکھیں. مساجد میں عورتوں کی نماز کے لیے بندوبست کر لیا جاتا ہے، اور بھائی پورے سال بھی تو ان بیچاریوں نے نماز پڑھنی ہے نا. پتہ نہیں انڈیا پاکستان میں کیوں ہماری مساجد کے اندر گنجائش نہیں ہوتی ان کے لیے. تو تراویح دیکھیں آپ کہ اتنی لمبی تراویح جو کہ نماز جس سپیڈ سے ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے پھر بھی گھنٹہ تو کہیں نہیں جاتا، گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے. تو وہ لوگ جو 4 فرض نہیں پڑھ سکتے آ کے مسجد میں، وہ پورا گھنٹہ 20 رکعتیں پڑھ رہے ہوں گے اس ایفرٹ کے ساتھ، اس جوش کے ساتھ. ایک دم سے نیکی اور اس کے جذبے آ جاتے ہیں. ہر جگہ دیکھیں تو کہیں رمضان راشن کی تقسیم ہو رہی ہے، کہیں کوئی سبیل لگی ہوگی، کہیں کوئی صدقات ہو رہے ہوں گے، کوئی نہ کوئی ایفرٹ ہو رہی ہوگی، دیگیں بانٹی جا رہی ہوں گی. ایک دم سے نیکی کا رجحان آ جاتا ہے. وہ جو پورا سال آپ کو شیطان نے خوف دلا کے رکھا ہوتا ہے نا، بھائی یہ میری سیونگز ہیں، یہ خرچ کر لی تو میں کہاں جاؤں گا، وہ اس مہینے کے اندر آپ کے اندر ایک دم سے اس کو اللہ کے اوپر توکل آ جاتا ہے اور آپ صدقات و خیرات کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور لوگ جو ہیں وہ حدیث جو ہے وہ تھوڑی ضعیف ہے، لیکن بہرحال موٹیویٹ کرنے کے لیے تو بہت افیکٹو ہے. وہ لوگ موٹیویٹ ہوتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں اس کے اوپر. کہ مثال کے طور پہ یہ کہ جو زکوٰۃ دینی ہے وہ رمضان میں اس کا حساب کر رہے ہوں گے، رمضان کے اندر ہم اپنی زکوٰۃ نکالیں گے. نیکیاں جو کچھ نیکیاں ہوتی ہیں ان کو ہولڈ کر کے رکھا ہوتا ہے، یہ میں نیکی رمضان میں کروں گا کیونکہ اس میں مجھے زیادہ ریوارڈ ملنا ہے اس کے اندر. اسی کو آپ پوری اپنی سوسائٹی کے اوپر ملٹیپلائی کر دینا تو کیا ہوتا ہے، رمضان ٹرانسمیشنز آنی شروع ہو جاتی ہیں چینلز کے اوپر. جن کو پورے سال اسلام یاد نہیں آتا نا، ان کو اذان بھی پلے کر رہے ہوں گے چینلز کے اندر، وہ حدیث سنا رہے ہوں گے رمضان ٹرانسمیشنز کے اندر. اور یہ شکر ہے کہ کام کا فیصلہ ہوا کہ رمضان ٹرانسمیشن جو ہے وہ سیلیبریٹیز کا کام نہیں ہوگا، وہ جن کا یہ کام ہے وہی اس کو لے کے چلیں گے. تو ہمیں ایک دم سے جو ہے نا دوسری طرف رجحان نظر آتا ہے. موویز نہیں آ رہی ہوتی ہیں اس دوران، فیشن شوز شاید ہی کہیں ہو رہے ہوں اس دوران، میوزک کانسرٹس نہیں ہو رہے ہوتے اس دوران. تو کہتے ہیں ایک دم سے ایک ماحول بن جاتا ہے نیکی کا، ایک دم سے ماحول بن جاتا ہے نیکی کا. ہاں وہ اور بات ہے کہ جن لوگوں نے اس کی روح کو نہیں پکڑا ہوتا ہے اس مہینے کے اندر، وہ جیسے رمضان ختم ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں بس جب تو چاند رات ہے تو اب تو بس ہم نے جو کچھ کسر رہ گئی تھی نا وہ پوری کرنی ہے ہم نے. عید کے اوپر 3 4 فلمیں ریلیز ایک دم سے ہونا شروع ہو جائیں گے، ایز ایف کہ وہ شیطان جو چھوٹا تھا نا وہ واقعی ہم ہی چھوٹ گئے ہیں اس کے ساتھ. پورا کا پورا ہم نے جو کہتے ہیں نا کسر پوری کرنی ہے اس کی. یہ جو جہنم کے دروازے شاید اب پتہ کہ ہمارے لیے کھول دیے گئے ہیں تو ہم نے بس سارے گناہ کر کے اس طرف ہی جانا ہے، سب کچھ برابر کرنا ہے. مساجد کی اٹینڈنس دوبارہ بیک ٹو اسکوائر 1 ہو جاتی ہے. لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ روح عطا کر دی ہوتی ہے تو وہ پھر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے اس عمل کی طرف آگے بڑھتے ہیں.